اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو اپنے بندوں پر بہت درگزر کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج کا جو ہمارا وظیفہ اور عمل ہے یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا یا غفارو کا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بیان کروں گا اس کے فائدے، اس کے پڑھنے کی فضیلت اور اس نام کی برکات۔ میرے عزیز بچوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو اللہ کو راضی کرے گا تو ساری دنیا بھی اس کی اور آخرت بھی یقیناً اس کی ہوگی۔ اور ہماری کوشش بھی یہی ہونی چاہیے کہ ہم دنیا میں جو بھی کام کریں وہ صرف دنیا کے لیے ہی نہ کریں، وہ آخرت کے لیے بھی ضرور کریں۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کا فائدہ دونوں جہانوں میں ملتا ہے، اور یہ آج والا عمل بھی اسی سلسلے میں ہے۔ یا غفارو پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی ہمیں دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی۔ میرا اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے سورہ زمر میں، اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے بہت اہم مضمون بیان کیا ہے سورہ زمر میں کہ توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہوا ہے۔ اور میرا اللہ کریم فرماتا ہے اے لوگوں، اے وہ لوگوں جو اپنے نفس پر زیادتی کر چکے ہو، گناہ نہیں، گناہ سے بھی بڑھ کے چیز، بہت زیادہ گناہ کر کر کے اپنے نفس کو جنہوں نے ہلاک کر دیا، تو میرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ لیکن میرے عزیزوں، اس میں مطلب کیا ہے کہ اگر ہم لوگ گناہ کر کر کے تھک چکے ہیں تو پھر بھی ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو کہ اللہ ہمیں جنت ضرور دے گا یا اللہ ہمیں جنت میں ضرور لے کر جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، مطلب اس کا اللہ تعالیٰ آگے بیان کرتا ہے۔ فرمایا کہ اب کرنا کیا ہے؟ تو میرا اللہ کریم فرماتا ہے کہ اب تم اپنے اللہ کی طرف مائل ہو جاؤ اور اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ یعنی نا امید مت ہو، یعنی اللہ کا عذاب آ جائے۔ میرے عزیزوں، جو بندہ اللہ کے آگے توبہ نہیں کرے گا تو اس دنیا میں بھی اس کو عذاب بھگتنا پڑے گا اور آخرت میں بھی جہنم میں جانا ہوگا۔ اور میرے عزیزوں، عذاب کیا ہے؟ مشکلاتیں، پریشانیاں، رزق کی تنگی، اولاد کا نہ ہونا، رشتے نہ آنا یا اچھے رشتے نہ ملنا یا صحت اور تندرستی نہ ہونا، جو بھی مصیبتیں پریشانیاں ہیں یہ بھی عذاب ہی ہے۔ تو میرا اللہ کریم کیا فرماتا ہے کہ توبہ کرو اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ یعنی نا امید مت ہو توبہ سے۔ اگر تم توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ توبہ کو بے شک قبول کرنے والا ہے۔ بہت سارے لوگ، ان کی سائیکی یہ ہوتی ہے کہ کوئی بات نہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت سے نا امید مت ہو۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نا امید کیا ہے اس آیت میں، جو توبہ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے اور توبہ کا ارادہ نہیں رکھتے۔ امید ان لوگوں کے لیے ہے جو توبہ کرنا چاہتے ہیں، اور توبہ نام ہے کہ آئندہ کے لیے ایک ارادہ کرنا پکا مضبوط کہ آگے سے میں اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ یہ بھی صحیح ہے کہ اللہ جس کو چاہے بخش دے، لیکن یہ بھی اللہ نے ہی فرمایا ہے کہ میرے آگے توبہ کرو۔ اور پھر میرا اللہ کریم مزید فرماتا ہے اور اتباع شروع کر دو اس کتاب کی، اس کے اچھے اچھے احکام کی جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے۔ یعنی اب تک جو ہوا ہو گیا، آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو احکام قرآن پاک میں دیے ہیں ان کی اتباع کرنا شروع کر دو، اس سے پہلے کہ اچانک تم پر کوئی عذاب آ جائے اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، یعنی پتہ بھی نہ چلے۔
میرے عزیزوں، بسا اوقات انسانوں کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے جو موت کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ یہ ہم نے اکثر دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے کہ بہت سارے لوگوں کا اس دنیا میں اس طرح حادثے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ کوئی بھی انسان پہلے سے موت کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو بتایا جا رہا ہے کہ توبہ میں جلدی کرو، اس امید پہ مت رہو کہ ابھی تو میری عمر کوئی نہیں، میں جوان ہوں اور میری جوانی بہت زیادہ ہے اور میں توبہ کو بڑھاپے تک مؤخر کر دیتا ہوں۔ تو میرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عذاب آتے آتے ٹائم نہیں لگتا اور پتہ بھی نہیں چلے گا، اور فرمایا میرے اللہ کریم نے کہ جب عذاب آئے گا اور موت کا وقت آئے گا تو تب تمہاری حالت کیا ہوگی؟ تو میرا اللہ کریم فرماتا ہے کہ اس وقت تم کہو گے، ہائے کاش میں اللہ کے بارے میں اتنی کوتاہی نہ کرتا۔ یعنی اللہ کے احکام کے بارے میں بہت کوتاہیاں ہم کرتے ہیں، اور جب موت کا وقت ہوگا تب یہ حالت ہوگی، اور میں اللہ کے احکام کو سنجیدگی سے نہیں لیتا رہا۔ میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ سود سے بچو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، صدقہ خیرات کرو، داڑھی رکھے، والدین کی اطاعت کرو، رشتہ داری کو جوڑو۔ تو میرے عزیزوں، ان احکام کو ہم سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیتے کہ پڑھ لیں گے، کر لیں گے، ہو جائے گا۔ نیکی کا کام جو بھی ہے اس کو ہم یہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بعد میں کر لیں گے، اور اسی طرح یہ حساب کتاب چلتا رہتا ہے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے جب موت دبوچ لیتی ہے، اور پھر میرا اللہ فرماتا ہے کہ تم موت کے وقت کہو گے کہ میں ان احکامات کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیتا رہا۔ اور پھر فرمایا میرے اللہ کریم نے کہ پتہ ہے تم کیا کہو گے؟ پہلا جملہ تو تمہارا یہ ہوگا، کاش میں نیک بن جاتا، اور کاش میں سیدھے راستے پہ چلتا اور اللہ کے احکام کو سنجیدگی سے لیتا۔ میرے سنتے ہیں علماء سے، یہ سنتے تھے کہ ایسا بھی ہوتا ہے، کوئی نماز پڑھ لے تو ثواب ملتا ہے، نہ پڑھے تو گناہ کا خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ کے احکامات کو سنتے تھے مگر ان پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو فرمایا میرے اللہ کریم نے کہ دوسرا جملہ کیا نکلے گا؟ اگر اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا دیتا تو پرہیزگار بن جاتا، اللہ نے مجھے سیدھے راستے پر نہیں چلایا۔ میرے عزیزوں، جب کوئی بھی انسان پریشان ہوتا ہے، مصیبت کا شکار ہوتا ہے، تو اپنا جرم تسلیم نہیں کرتا، تو بعض اوقات معاذ اللہ ایسے الفاظ بھی زبانوں سے نکلتے ہیں کہ اللہ نے میری قسمت میں ہدایت لکھی ہی نہیں تھی، اسی لیے میں اس حالت میں ہوں۔ تو فرمایا میرے اللہ کریم نے، اور جب وہ عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو پھر کیا کہے گا؟ اے اللہ، صرف ایک بار دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع دے دے، میں نیک بن کے دکھاؤں گا۔ اس آیت میں محسنین کا لفظ اللہ نے استعمال کیا تو متقین سے اوپر کا درجہ ہے۔ محسن تقوی کا معنی گناہوں سے بچنا اور فرائض واجبات پورے کرنا، اور محسن کہتے ہیں کہ ہر عمل کو درجہ احسان تک پہنچانا۔ تو پھر وہ بندہ کیا کہے گا کہ اے اللہ صرف ایک بار مہلت دے دے، میں صرف متقی نہیں بلکہ ہر چیز میں درجہ احسان تک پہنچوں گا۔ یعنی اگر تہجد پڑھوں گا تو تہجد پڑھتا ہی جاؤں گا، اگر تلاوت ہوگی تو تلاوت قرآن پاک ہی ہوتی رہے گی، اور صدقہ خیرات کرتا ہی چلا جاؤں گا۔ تو میرا اللہ کریم فرماتا ہے تیرے پاس میری نشانیاں آتی رہی اور تو ان کا انکار کرتا رہا، تکبر کرتا رہا، اور فرمایا میرے اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے، دوبارہ مہلت نہیں ملے گی۔ تو میرے عزیز بچوں، ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، ہم توبہ کو مؤخر نہ کریں۔ توبہ کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ صغیرہ کبیرہ گناہوں سے۔
اور ایک اور بھی میرا اللہ کریم فرماتا ہے اس کی رحمت ہمیں پکارتی ہے اور کہتی ہے، فرماتا ہے میرا اللہ کریم اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو چھوٹی موٹی خطائیں ہم معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی آج موقع ہے ہم توبہ کر لیں۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کر لیں گے بعد میں، لیکن وہ بات پتہ نہیں آئے گی یا نہیں آئے گی۔ تو میرے عزیز بچوں، آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں، اس کے اتنے زیادہ فضائل ہیں اور اس کی اتنی زیادہ برکات ہیں کہ ہم لوگ اس کو شمار نہیں کر سکتے، اور بہت آسان سا وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی اسم پاک جب کوئی بھی بہن کوئی بھی بھائی باوضو ہو کر اور ایک خاص تعداد میں پڑھا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات یقیناً ہوتی ہے، اور وہ مسائل جو ہمارے لیے پہاڑ کے مثل ہوتے ہیں وہ صرف چند دنوں کے اندر اندر حل ہو جاتے ہیں۔ یا غفارو، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے انتہا بخشنے والا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت زیادہ رحم کرنے والی ہے اپنے بندوں پر۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف کر دیتا ہے۔ جب کوئی بھی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے، اور بار بار بھی کسی سے خطا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بخشتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سزا دے کر خوش نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اپنے بندوں کو معاف کرنے سے۔ تو جس میرے بھائی بہن کے سمندر کے قطروں کے برابر بھی گناہ ہوں گے اور ریت کے ذروں کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو بھی معاف کر دے گا، لیکن صرف ایک شرط ہوتی ہے کہ جو بھی اللہ کا بندہ اللہ کی بندی یہ پڑھے تو وہ صدقے دل کے ساتھ توبہ کرے، اور جو بندہ یہ عمل کرتا ہے وہ قابل فخر بن جاتا ہے، اور ملائکہ بھی اس کی قسمت پر رشک کرتے ہیں۔ اور بے شمار مثالیں اور واقعات اس دنیا میں ایسے ہیں جن کی میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے اولیاء کے امام ہوئے ہیں۔ پہلے ان کی زندگی کیا تھی کہ وہ ایک ڈاکو تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کے حضور توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کو بخشا بلکہ کتنا بڑا مقام دیا کہ وہ پتھر اور مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے تو وہ سونے میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ میرے عزیز بھائیوں، اس کا ایک بڑا فائدہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ اگر کسی پر کوئی مقدمہ ہو اور وہ بندہ یا اللہ کی بندی اس میں پوری طرح ملوث ہو، یعنی پھنس گیا ہو، اور یہ چاہے کہ اس مقدمے سے اس کی جان چھوٹ جائے، تو اس اسم پاس کو اول آخر 11 بار درود ابراہیمی نماز والا پڑھنے کے بعد نماز مغرب کے بعد یا غفارو کو 1100 بار پڑھا جائے، اور اس نیت سے دعا کرے بعد میں روزانہ عمل کرنے کے بعد، تو انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں اللہ تعالیٰ اس کی جان اس کیس سے چھڑا دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی ایسا سبب بنائیں گے کہ آپس میں صلح ہو جائے گی۔ اس طرح حضرت امام جعفر علیہ السلام نے ایک بڑا زبردست عمل بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یا غفارو، جو اللہ کا بندہ پڑھتا ہے اگر اس پر روزی تنگ ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی روزی کو فراہ کر دیتا ہے، اور اگر اس کے دامن میں کوئی تنگی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا دامن بھی وسیع کر دیتا ہے، یعنی اس کے قلب میں بھی وسعت پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا آخرت کے مال و متاع عطا فرماتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ اس کو نماز فجر کے بعد پڑھتے ہیں تو یہ بہت بہترین ہے۔ ویسے تو یہ اسم اتنا زبردست ہے کہ صرف آپ اس کو 100 بار پڑھ لیں اول آخر درود پاک پڑھنے کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہر قسم کی تنگی ختم ہو جائے گی اور بے حساب اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا، لیکن دل کے ساتھ پڑھیے گا۔ اور ایک اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نماز جمعہ کے بعد بھی جو یہ اسم 100 مرتبہ پڑھے گا تو مقبولوں میں شامل ہوگا،
और अगर इस इसम को या गुफ्फारू इगफिरली ज़ुनूबी अगर इसके साथ पढ़ा जाएगा तो मजीद फायदा हासिल होगा। और मेरे अजीजों, अगर आप किसी भी ऐसी हाजत के लिए या मुश्किल के लिए पढ़ना चाहते हैं तो इसको आप बाद नमाज ईशा अव्वल आखिर 11 बार दूध इब्राहिमी नमाज वाला पढ़ने के बाद एक जगह और एक वक्त मुकर्रर करके अब इसकी सिर्फ 11 तस्बीह कर लें, यानी 1100 बार पढ़ लें। या गफ्फारू, या अल्लाह, है बड़े बख्शने वाले अल्लाह। तो मेरे अजीज बच्चों, ये बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। एक अल्लाह का अपना जाती नाम है और दूसरा मेरे अल्लाह करीम का सिफाती नाम है। तो इंशाअल्लाह ताला इसके पढ़ने की बरकत बहुत ज्यादा है। तो आप ये पढ़िएगा तो आप जिस भी मुश्किल परेशानी से निकलना चाहते हैं तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से आपको ऐसे निकालेगा कि आपकी वहमो गुमान में भी नहीं होगा। असल में तौबा क्या है? अल्लाह से सुलह है। तो जो बंदा अल्लाह से सुलह कर लेता है, अल्लाह का दोस्त बन जाता है, तो फिर अल्लाह ताला उसे हर मुसीबत मुश्किल परेशानी से बचाता है और उसकी सब हाजात को भी अल्लाह ताला अपने गैब के खजानों से पूरी फरमाता है। और अल्लाह ताला से बढ़ के इंसान का कोई दोस्त नहीं हो सकता। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको सच्ची और पक्की तौबा की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा सदका जारिया समझकर। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह ताला एक नई वजीफे और अमल के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।